ہوگا، اس کے پاس حل بھی موجود ہے۔ زندگی اس نے دی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ آپ جس سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں اس سے پوچھتے تھے نا بھائی اس کی کاپی کہاں ہے۔ موبائل کے ساتھ آپ کو ایک کاپی بھی ملتی ہے کہ موبائل آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو چارج کب سے کب تک کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ الیکٹرانک چیز لیں اس کے ساتھ آپ کو ایک کاپی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چلتی پھرتی ایک انسان مشین بنائی ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ہے جو اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں رہنا۔ آپ نے جب ہر طرف سے خرابی مشین میں برپا ہو جائے، جب مشین فساد کی طرف چل پڑے، آپ کا دل بھی فساد برپا کر دے اور آپ کا ذہن میں فساد ہی فساد آ جائے اور آپ کو کہیں پر بھی سکون اور راحت میسر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کسی اور انجینئر یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل بھی کتاب میں بھیجا ہے ہم نے، اس کا حل بھی کتاب۔ مولا کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دلوں کا سکون دنیا میں تلاش کرنے والوں، دلوں کا سکون میڈیکل کے ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک دوائی کھا کر اور آرام کی نیند سونے والوں، جب اٹھتے ہو تو پھر وہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کا سکون ساری کائنات میں پھر لوگ کہیں نہیں ملے گا۔ دل کا سکون اگر ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، سکون تلاش کرنے کے لیے کہیں اور نہ جانا۔ جب بھی سکون کی دولت میسر کرنے لگو، حاصل کرنا چاہو تو کچھ اور نہ کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرنا، تمہارے دلوں کو سکون پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اطمینان پیدا فرما دے گا، تمہارے دلوں میں اطمینانیت سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، تمہیں سکون ہی سکون آئے گا، تم آرام کی نیند سو گے۔ سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ تمہارے دل جب ہر طرف سے ڈر جائیں اور تمہیں نظر آئے کہ کہیں پر کوئی صورت میسر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اور اس نے پھر آخر میں کہا تھا غالب نے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ یہ اب دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا اطمینان، ابھی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، بھئی اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ بچہ کہنا نہیں مانتا، اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ دلوں میں خدا کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ کو کبھی یاد بھی کیا ہے آپ نے؟ قرآن کبھی اٹھا کر دیکھا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور علماء کرام کی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جب ڈپریشن کا شکار ہو جائے اس کا ایک علاج یہ ہے، آپ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں؟ آہستہ آواز سے نہیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے ذہن کو بھی سکون ملے گا، آپ کے دل کے زنگ بھی ختم ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن کا علاج کرنے والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ پریشان ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ باتیں کریں۔ کیا کریں؟ کسی سے اپنے دل کی باتیں کریں، کہیں کسی سے، اس لیے کہ جب آپ کے منہ کے جبڑے ہلتے ہیں نا تو آپ کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرو، قرآن کی بلند آواز سے تلاوت۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ڈپریشن کا شکار جو حضرات ہیں جن کو کہیں پر سکون نہیں آتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے، سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کرے۔ کیا کریں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، آپ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ واللیل اذا سجا، واللیل کی زلفوں والے،
اس میں اور بھی علماء کرام نے ترجمے فرمائے ہیں، والضحیٰ سے مراد دن کے مراد ہے، واللیل سے مراد رات مراد ہے، اور پھر علماء نے اس کی تشریح جو کی ہے کہ وہ دن سے مراد کیا ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہے، واللیل رات سے مراد کیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی سیاہی ہے، یہ رات سے مراد ہے۔ پھر اگلی آیت پڑھیں، ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، آئے ہائے ہائے قربان چلے جائیں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے، سارے بولے تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھے، رب کہتا ہے کہ تجھے چھوڑا نہیں ہے، تم نے چھوڑ دیا تھا نا رب کو، رب کہتا ہے تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے، سارے بولے تیرے رب نے تجھے، میں پھر آپ سے بولتا ہوں تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تجھ سے نفرت بھی نہیں کرتا، آئے ہائے 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 ہائے، ما ودعک چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے، ارے وہ محبت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ بھی قرآن ہے، اے انسان اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یا ایھا الانسان، کوئی بھی انسان ہو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی پریشان حال ہے اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے، کریم سے دور نہیں بھاگتے، کریم سے کتے قریب آتے ہیں، کریم کے تو نیڑے چلے جاتے ہیں، کریم کے تو قریب جاتے ہیں، اس کی تو محبتیں سمیٹتے ہیں۔ فرمایا تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ تجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ اور ما ودعک ربک وما قلی، اور اگلی آیت پڑھے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، فرمایا تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ، یار کتنا قرآن سمجھ کر پڑھو تو صحیح نا یار۔ پہلے مشکلات تھیں، اللہ نے فرمایا ہمیشہ مشکلات تو نہیں رہیں گی، ہمیشہ پریشان تو نہیں رہو گے، یہ تو نہیں ہے کہ اگر پریشانی آ گئی ہے تو پریشانیوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلی سورت علم نشرح، اللہ نے فرمایا فإن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانیاں بھی تو ہیں۔ دشواری کے ساتھ کس نے کہا کہ صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں؟ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اگر پہلے تنگیاں آ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا، کشادگیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ رزق اگر تنگ ہو گیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، تو یہ بھی تو دیکھو کہ تنگ ہوئی کیوں ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ قرآن، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو در بدر بھٹکتے پھریں گے۔ اگر زندگی تنگ ہو گئی ہے، سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کو کہیں پر کوئی صورت نظر نہیں آتی جینے کی، آپ قرآن سے پوچھیں کہ تو صحیح تو ایسا ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ جو مجھے چھوڑ دیتا ہے میں اس کو ہر طرف سے ستاتا ہوں، آزماتا ہوں، میں اس کو اور تنگیاں بھیجتا رہتا ہوں۔ تو نے مجھے چھوڑا تھا نا، دیکھ تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ سارا دن بھاگتا پھرے گا مگر سکون، رات کو کام کرے گا سکون، دن کی شفٹ لگائے گا مگر سکون، بچے کام کریں گے مگر سکون، گھر والے کام کریں گے مگر سکون نہیں ملے گا۔ آخر میں جا کر تنگ ہو کر بیٹھ کر جب سارے بچوں کو بٹھا کر پوچھے کہ آخر ہم سارے کام کرتے ہیں، پوری پھر نہیں پڑتی، پوری کہاں سے پڑے گی؟ ایک ہی در ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے تنگی پیدا کر دی ہے، آؤ خدا کی طرف لوٹ آؤ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ یہ قرآن ہے، مگر یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے صرف بچوں سے پڑھوانا ہے، اور اصالِ ثواب کے لیے بھی ہم نے بچوں سے ہی پڑھوانا ہے مدرسے کے، تب بھی ہم نے خود نہیں تکلیف کرنی، نہ خود پڑھیں گے تو ابے کو زیادہ ثواب ہو جائے گا، بابے کو
جو فوت ہو گیا ہے مدرسے سے بچے بلا لو, ان کو تھوڑا سا کھانا کھلا دیں. آپ علماء سے پوچھیں تو صحیح, اجرت دے کر قرآن پڑھانا جائز ہے؟ آپ پیسے دے دیں جی, پیسے دے دیں گے قرآن پڑھوا لیں گے. ایک بندہ خود قرآن پڑھے, ایک بندہ اور اپنی مرضی سے کسی کو ثواب دے دے, اپنی مرضی سے, یہ تو ہے. اور ہم کسی کو پیسے دے لو جی یہ پیسے لے لو قرآن پڑھ کر مجھے دے دو, قربان جائیں. اس بندے کو خود کو ثواب نہیں ملتا, اس لیے کہ وہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے. جب اس کو نہیں ملا تو آپ کو کیا دے گا وہ بیچارہ؟ جس نے پڑھا پیسوں کے لیے ہے, اجرت کے لیے ہے. اگر اجرت کے لیے اس نے پیسوں کے لیے پڑھا تو وہ اجرت مل گئی اس کو. آپ نے کہا نہیں جی بچوں سے پڑھواؤ, سارا خود پڑھو. گھر والے آپ کے فوت ہوئے ہیں, آپ قرآن پڑھیں, تب پتہ چلے گا جب آپ خود قرآن پڑھیں گے. اگر کبھی اس آیت پر آپ کی نظر پڑ گئی, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یہ دیکھو, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. بل والآخرۃ خیر و ابقیٰ, اللہ نے فرمایا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو آخرت کی زندگی بہتر ہے. آخرت کی زندگی بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, اور بے شک یہ صرف تمہاری کتاب میں نہیں ہے, یہ پہلی کتابوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں بھی یہ ساری باتیں موجود تھیں. یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے, یہ ہم نے نسخے پہلے بھی لوگوں کو عطا فرمائے ہیں. تم نے دنیا کی زندگی کا دامن تھام لیا کہ صرف یہی ہے جو کچھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. خیر تو آخرت کی زندگی میں ہے. کیا ہے؟ سارے بولے خیر تو آخرت کی زندگی میں ہے. خیر آخرت کی زندگی میں ہے. ہم نے کہا کہ نہیں جی مولوی صاحب تو موت کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں, جب جاؤ موت ہے موت ہے موت ہے. میں نے یہ قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے, اور تقریباً کو 12 سے 15 آیات کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے. بھائی آپ خود قرآن پڑھیں تو صحیح, آپ کے سامنے ایک ایک چیز روشن ہو جائے گی. ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور صرف اتنا یاد کیا جتنے میں ہم نماز پڑھ سکیں. سورۃ کوثر اور سورۃ الاخلاص, اگر زیادہ کریں گے تو 4 کل یاد کر لیں گے. بس اس کے علاوہ تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم سورہ کوثر کا ترجمہ بھی اگر آپ سے سنیں تو نہ آئے, اور پھر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدعتی ہے, یہ حرام کام کر رہا ہے, یہ مشرک ہے, یہ ایسا ہے. ہم فتوے لگائیں دوسروں پر, خود ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو, خود ہمیں پتہ ہی نہ ہو. آپ پہلے قرآن سیکھیں. جب آپ خود قرآن سیکھیں گے نا تو پھر آپ کو دوسروں پر انگلی نہیں اٹھانی پڑے گی. پھر آپ اپنے دل میں دیکھیں گے میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, میرا دل کہاں پر ہے. میں دوسروں کو کہتا پھرتا ہوں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی جب آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا, پھر سارے آپ کو اچھے نظر آئیں گے. پھر آپ کو برا نہیں نظر آئے گا کہ یہ برا ہے, یہ نماز جلدی پڑھ لیتا ہے, اس نے نفل نہیں پڑھے, یہ بغیر نفل پڑھے چلا گیا. بھائی آپ نماز اپنی پڑھنے آئے ہیں, دوسروں کی نمازوں پر نظر رکھنے آئے ہیں؟ جی اس نے نفل نہیں پڑھے, بغیر نفل پڑھے چلا گیا. بھائی آپ اپنی نماز تو ٹھیک سے پڑھ لیں. آپ نماز اپنی پڑھ, یا آپ کی نماز کا دوران بھی دوسروں کی نمازوں پر لو جی یہ نماز پڑھ رہے تھے, ایسا نہ کریں. آپ قرآن پڑھیں, اپنے دل میں غور کریں قرآن کہتا کیا. قرآن آپ سے خطاب کرتا ہے, قرآن آپ سے خطاب کرتا ہے, مگر آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آؤ قرآن کے قریب آ جائیں. کیا کریں؟ سارے بولیں قرآن کے, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں, بلند آواز سے خود کریں, بلند آواز سے اپنی بیوی کو بولیں, اپنے بچوں کو بولیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں. ہماری ہمت نہیں پڑتی بولنے کی. اگر ہم گھر جا کر بولیں گے نا قرآن کی تلاوت کو, کہ بولے گی خیر ہے, کیا ہو گیا ہے آج. پہلے تو کبھی نہیں کہا. آپ ان کو سمجھائیں کہ آخر کہنا تو یہی تھا نا, پہلے نہیں کہا تھا تو بھول گیا تھا, آج یاد آ گیا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. ہم نے کہا نہیں جی مولوی صاحب کو بلا لے, بچوں کو قرآن پڑھانا. بھئی آپ خود بھی تو بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں نا.
تلاوت نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے سامنے بچوں کو سامنے بٹھا کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا بچے نہیں کریں گے؟ بچے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے. بچوں کو پتہ چلے گا کہ کارٹون نہیں دیکھنے، قرآن پڑھنا ہے. موبائل سے کارٹون دیکھ کر ہماری تربیت نہیں ہونی، ہماری تربیت قرآن سے ہونی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہونی ہے. اور جب ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہوگی نا، آپ دیکھیے گا ہمارے محلے میں ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اس کا بچہ ایسا ہو گیا، اس کا بچہ ایسا ہو گیا. آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے محلے کے جتنے افراد ہیں سارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر گھر میں قرآن کا سایہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.